بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل میں اقرار الحسن نے طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو بے نقاب کیا۔ طارق بشیر چیمہ نے اپنے بیٹے پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ کبھی کسی لالچ کی وجہ سے، کبھی کسی ڈر کی وجہ سے، کبھی کسی دھمکی کی وجہ سے سچ کو نہیں چھپایا۔ ایام عزا امام عالی مقام سے منسوب یہ دن ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے حق پر، اپنے سچ پر کھڑے ہو جائیں، چاہے ہمیں اپنی جان سے جانا پڑے۔ اور ایک سید ہونے کے ناطے میری رگوں میں بھی خون حسین دوڑ رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ اب آپ کو قبر تک پہنچائے گا۔ طارق بشیر چیمہ تو قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح سے قبر 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 بہت سارے ٹویٹ۔ پہلی کال 31 سیکنڈ کی کال تھی جس میں دھمکیاں دی گئیں، پھر 10:07 پر ایک کال موصول ہوئی جو کہ 45 سیکنڈ کی کال تھی۔ آپ کے نزدیک اگر یہ خبر جھوٹی ہے، ہمت کیجئے، آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا۔ نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا، نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا۔ آپ کی اوقات جانتا ہوں جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے۔ اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا، چھپائی دیا، تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو؟ اب تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ مارے کہ یہ لو بھائی تم بڑے پارسا بنتے ہو، یہ لو یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں۔ بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا۔ بھائی مجھے نہیں لگ رہا میں کس چیز کا مناظرہ کروں، میں کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز۔ میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے، کس لیے یار؟ تو وجہ تو بتاؤ، تو وجہ بتاؤ۔ کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی ماروا؟ میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے آج تک زندگی میں کبھی اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا، اس پہ کیا؟ میں نے موقف نہیں دینا تھا۔ لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا، جی چھپ گیا، جی یہ ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں۔ میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے اب تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے۔ بھائی لائیں نا، ثبوت لائیں، ثبوت لائیں۔ یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا۔ رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں۔ لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا انہوں نے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو۔ یہ ادھر نہیں چلے گا۔ نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا، نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا، اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے مراحل کو، اس طرح کے معاملات کو کس طرح فیس کیا جائے۔ آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ اور میں نے جس دن، یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں، جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا، خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں گئے۔ یہ گند کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے، میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، اندر باہر سے جانتا ہوں، آپ کی اوقات جانتا ہوں جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے، میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں۔ لیکن یہ اجازت میں نہیں دوں گا کہ میرے علاقے کی جامعہ میں، میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں۔ اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ خود کو بھی آپ گولی مارو، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، 1000% جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کے پاس ثبوت کہاں سے؟ آپ ویلاگ کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں۔ تو سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں؟ لاؤ نا، ادھر دکھاؤ، بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی ویڈیو دیکھو، اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو۔ کمال ہے بھائی۔ پھر کبھی کہتا ہے
کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا, اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا, چھپائی دیا, تو پھر تم کیوں بولتے کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر بولتے کر رہے ہو؟ یہ تمہیں مطلب کیا, تمہیں کیا حاصل ہے اس سے؟ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے, یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو, میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے؟ آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے, کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے ہمیں, بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی. یہ کیا ہے جی, وہ جی فلانے احسان, کیا نام تھا اس کا, احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے. اس کا سارا خاندان میرا سپورٹر ہے, آج کا نہیں ہے. یہ ایک ہمارا بشیر پٹواری ہوتا تھا, اس کا یہ دوتا ہے. سارے کا سارا خاندان, سارے کا سارا چک میرا سپورٹر ہے. اور ہم نے تو اس کو تو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے, وہ ATI کا ناظم ہوتا تھا یہاں پر اس کا ایک مخالف گروپ تھا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, میاں حسنین کے کیا نام ہے اس کا. تھوڑے جو کئیاں دا جا رہے ہو, کئیاں شام نو چکدا ہے, کئیاں نو کھڑدا ہے, کئیاں نو کھڑدا. ہم سے باتیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یار ایک آدمی کو بھاولپور چھوڑے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے, وہ کراچی ہوتا ہے, اپنی ملازمت کرتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس نے ایک شادی کی, اس کے بعد ایک دوسری عورت کے ساتھ اس نے ایک حرام زدگی کی, آئس کا وہ یا نشے کا, کسی بھی نشے کا وہ عادی ہو گیا. اور اس کے بعد اگر وہ پکڑا گیا ہے, یونیورسٹی کے واقعے سے کتنے دن پہلے پکڑا گیا, آپ نے تحقیق کیا؟ کسی نے تحقیق کیا؟ اس کے بعد ایک پروفیسر پکڑا گیا یونیورسٹی کا, ابو بکر. اس کے بعد یہ ابو بکر کے انفارمیشن دینے کے اوپر یہ ایکشن ہوا. اب اگر یہ ایکشن کسی نے کیا ہے یار, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر یہاں کے علاقے کی بچیوں کے ساتھ کسی کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. لعنت ہونی چاہیے ہماری ایسی زندگی پر کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہیں کہ یار یہ ایکشن کیوں ہوا, یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس میں طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن غلط ہو. میں نے کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی, میں اس کا پیچھا کرتا ہوں جتنے جو ہوتا ہوں, اور آخر تک پیچھا کرتا ہوں. یہ میری ایک غلط عادت سمجھ لیں, اچھی سمجھ لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں, ایک ایسے جرم کی سزا دینے کی کوشش کریں کہ جس کا میں کہہ رہا ہوں سرزد ہونا تو دور کی بات ہے یار, نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. ایک بات کا جواب دے دو میرے بھائی, اقرار الحسن کہاں رہتا ہے؟ کراچی رہتا ہے. پروگرام کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں سے اس کو کون بتا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ آج واقعہ ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر کو وہ وی لاگ کرتا ہے, کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ جھوٹی ثبوت گھر تو نہیں رکھنے کسی نے. اقرار الحسن کے پاس ہے, وہ ایک کوئی کراچی سے وہ طارق متین ہے کہ کون ہے, اس کے پاس ہے, کوئی اور ہے, وہ لے یار, میں تو ویلکم کروں گا. میں تو اس بات سے نہیں چھپ رہا, میں تو اس بات سے خاموش تھا کہ یار عزت بچ جائے باولپور کی عزت بچ جائے. جو آپ لوگوں نے نہیں آپ سے مراد ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں نے نہیں بچنے دی. مجھے آج یہ پروگرام کرنا 70,000 113 ہے, ان 113 کو پکڑو, کالی بھیڑوں کو, ان کو پکڑو, ان کو ایکسپوز کرو, نا. ان کے بلڈ ٹیسٹ لو, ان کے ڈوپ ٹیسٹ لو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بلاؤ نا جوڈیشل کمیشن کو, میں نے بھیجنا نا بیٹے کو, جاؤ ڈوپ ٹیسٹ دے کے آؤ. میں تو برے کے گھر تک جاتا ہوں, بھائی, میں اپنے گھر تک نہیں رہتا. یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے ہیں, اور اس کا میں نے ان سے حساب کتاب انشاءاللہ میری زندگی رہی میں کروں.
ایسی کوئی بات اتفاق کی بات ہے. میں نے اس سے پوچھا ولیدات سے, میں نے کہا یار تمہارا کوئی اس سے رابطہ تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں نے 2 یا 3 دفعہ, شاید ایک دفعہ 30 BC سے ایک آدمی آیا تھا, کیونکہ یہ اندر پارکنگ کی اجازت دیتا ہے, یہ گاڑی پارک کر سکتی ہیں. جو کسی بچی کو لینے جائیں اور یا بچوں کو لینے جائیں تو ان کو پارکنگ کا پرمٹ دیا جائے. وہ کہتے ہیں جی میں نے اس پارکنگ کے لیے شاید اگر میں نے فون کیا ہو تو کیا, لیکن میں اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملا, نہ میں نے اس کو دیکھا ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا وہ اب وہ فارم ہاؤس یار ڈھونڈ دو, فارم ہاؤس میرا بھاگپور میں, اللہ کے واسطے یار خدا کی قسم آج ہی قبضہ کر دو. میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں مجھے ڈھونڈ دو فارم ہاؤس. میں نے آج قبضہ نہ کیا نا تو کہنا یار تم انسان ہی نہیں. ڈھونڈو تو صحیح میرا فارم ہاؤس کدھر ہے باولپور. لیکن جس طرح اقرار الحق صاحب نے چیلنج کیا ہے, ان کو وہ چیلنج کتنے اقرار الحق لے آؤ. میں اور سگنا ہے یہ آنے نے جوڈیشل کمیشن کو یہاں پر, میں نے ہائی کورٹ کے جج صاحب کو یہ بات کہنی ہے چاہے مجھ پہ کنٹمپٹ لگے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے اصل مجرموں کو پکڑنے تک آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. طارق بشیر چیمہ کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا. اس کا بیٹا منشیات کا عادی نکلا گیا, پکڑا گیا, چھپ گیا, بھاگ گئے, اقرار الحسن نے بگا دیا.